اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وما توفیقی الا باللہ۔ سولہواں پارہ قال الم اقل لکم انک لن تستطیع معی صبرا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ جب خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کیا تب موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا قال الم اقل لک، کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا آپ کے لیے کہ بے شک آپ ہرگز نہیں طاقت رکھیں گے ساتھ میں صبر کرنے کی، کہ آپ یہ علم نہیں سیکھ سکتے، آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قال ان سألتک، فرمایا اگر میں سوال کروں اس کے بعد بس نہ مجھے ساتھ رکھنا، تحقیق پہنچتا ہے میری طرف سے ادھر، میں بار بار آپ پر اعتراض کرتا ہوں، تو اب اگر میں کوئی اعتراض کیا تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ تو پھر فانطلق حتی پس دونوں چلے یہاں تک کہ جب آئے ایک بستی میں تو اس کے رہنے والوں سے کھانا مانگا، فَأَبَوْا أَن يَضِيفُوهُمَا، پس انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ پس پایا اس میں ایک دیوار کو، فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ، پس پایا بیچ اس کے دیوار کو، أَن يَنقَضَّ، قریب تھی کہ وہ گر پڑتی، پس اس کو کھڑا کیا، کہا اگر چاہتا تو البتہ لیتا ان سے مزدوری۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ان لوگوں سے ہم نے پانی مانگا، کھانے کو مانگا تو انہوں نے دیا نہیں، تو آپ نے ان کی دیوار بنا دیا۔ پھر خضر علیہ السلام فرمانے لگے قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہے فرق میرے اور تیرے درمیان، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جلدی میں تجھے خبر دوں گا جو تو طاقت نہیں رکھ رہا صبر کرنے کی۔ اما السفینہ تھی ہے پر جو کشتی تھی، فکانت پس تھی لمساکین واسطے دو مسکینوں کے، یعملون وہ کام کرتے تھے، فی البحر دریا میں، فأردت پس میں نے ارادہ کیا کہ اس کو آئے پہنچا دوں، اور اس کے پیچھے بادشاہ تھا، پکڑتا تھا ہر کشتی کو ضبط کرتا تھا۔ اس کا حکم تھا کہ جو بھی کوئی کشتی اچھی ہو، نئی ہو، ٹوٹی نہ ہو، اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ تو میں نے اس لیے اس کو پہنچایا کیونکہ وہ کشتی دو مسکینوں کی تھی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے قتل کیا اس کے والدین بہت اچھے لوگ تھے۔ جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کے ماں باپ اچھے لوگ تھے، تو اس لیے میں نے، اور وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور پر جو دیوار تھی، تھی دو یتیم لڑکوں کی شہر میں، اور ان کے نیچے ان کا خزانہ تھا، ان دونوں کا خزانہ تھا، ان کے ماں باپ نے رکھا ہوا تھا۔ پس ارادہ کیا تیرے رب نے یہ کہ پہنچے گے جوانی کو دونوں یتیم بچے، تو وہ اپنا خزانہ اس سے نکال لیں گے، رحمت ہے تیرے رب کی، اور نہیں کیا میں نے اس کو اپنی مرضی سے، یہ ہے طویل جو نہیں تھا تو طاقت رکھتا اس پر صبر کرنے کی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر بتا دیا کہ پہلے جو کشتی تھی وہ
2 مسکین لوگوں کی تھی، مسکین بچوں کی تھی، وہ کام کرتے تھے، غریب لوگ تھے۔ تو بادشاہ کا آرڈر تھا کہ جو بھی کشتی اچھی ہو، خراب نہ ہو، نئی ہو، وہ لے آئیں، جو ٹوٹی پھوٹی ہو اس کو رہنے دیں۔ تو اس لیے میں نے اس کو توڑا، اس کو وہ ٹوٹی ہوئی سمجھ کر چھوڑ جائیں گے۔ تو لڑکا جو تھا اس کی یہ کیفیت تھی کہ اس کے والدین صالح لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، مومن تھے۔ تو بچہ جو تھا وہ اس نے اچھا نہیں ہونا تھا، اس نے ان کو ذلیل کرنا تھا جب اس نے جوانی کو پہنچنا تھا۔ تو اس لیے میں نے بچے کو قتل کر دیا۔ اور جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کے والدین نے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہاں پر جو دیوار تھی پت تھی 2 بچوں کے لیے جو یتیم تھے، ان کے والدین نے اس میں خزانہ رکھا ہوا تھا کہ جب کبھی ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو وہ اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے بات جس کی آپ طاقت نہیں رکھ رہے تھے صبر کرنے کی، آپ نے صبر نہیں کیا، میں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ بھی ایک علم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذی القرنین کے بارے میں۔ کہہ دیجئے سَأَتْلُو، جلدی میں پڑھوں گا، عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، ان کا ذکر تم پر۔ یہ ذی القرنین یہ 4 آئے ہوئے ہیں، 2 کافر اور 2 نبی جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ ایک ذی القرنین ہے تو دوسرے تو سلیمان علیہ السلام۔ تو کافر ایک فرعون، ایک نمرود، جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذی القرنین کو پوری دنیا کی حکومت دی تھی۔ تو فَأَتْبَعَ، آپس پیچھے لگے راستے کے، حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، راستے کے پیچھے لگے وہاں تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ اتنا سفر کیا اپنی سواری پر، پہنچتے پہنچتے وہاں تک پہنچ گئے، اتنی دور پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ تو ادھر قوم کو پایا۔ اسی طرح ہی راستے میں جاتے جو لوگوں کو نصیحت کرتے جاتے مسلمانوں نے کی، تو فرماتے جاتے جو کوئی ظلم کرے گا، ہم جو نہ مانے گا تو اس کو ہم عذاب دیں گے، پھر لٹائیں گے اس کو طرف اس کے رب کی، پس عذاب دے گا اس کو عذاب برا، اور آئے پر جو کوئی ایمان لائے گا اور عمل کرے گا اچھا، پس اس کے لیے جزا ہوگی اچھی، اور جلدی ہم کہیں گے بات اس کے اپنے حکم سے آسانی۔ تو پھر آپ یہ تبلیغ کرتے جاتے تھے۔ پھر آپ نے راستہ پکڑا تو آپ وہاں پہنچے جہاں پہلے آپ پہنچے ہیں جہاں سورج مغرب غروب ہوتا ہے۔ پھر آپ نے سفر کیا تو آپ پہنچے جہاں سورج نکلتا ہے۔ تو جب ادھر پہنچے ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، پھر وہاں پہنچے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو پھر پیچھے لگے راستے کے، ادھر بھی اسی طرح دیکھا لوگوں کو، جو لوگ بعد کو آپ ساتھ لے جاتے، تبلیغ کرتے، جو مسلمان ہو جاتے ان کو آپ ساتھ لے جاتے، دوسروں کے ساتھ جنگ کرتے
اور اس میں سے جو چاہتے وہ ساتھ لے جاتے، مویشی اور جو چیز ان کے ہاتھی لے جاتے، ساتھ جنگ کرتے جاتے اور تبلیغ کرتے جاتے، جو ان کی مان لیتے ان کے ساتھ چلے جاتے۔ اس طرح کرتے کرتے ثم اتبع سببا، پھر پیچھے لگے راستے کے یہاں تک کہ پہنچے درمیان دو دیواروں کے، پایا ان دونوں میں سے قوم کو، یہ جو قومیں تھیں ان کو تبلیغ بھی کی، ان کے ساتھ جنگیں بھی کی، جو سورج کے غروب ہونے کی جگہ دیکھیں، جو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ دیکھیں۔ تو اب جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں انہوں نے ایک اور قوم دیکھی، اور وہاں پہلے یہ دیکھا کہ دو دیواریں ہیں، پایا ان دونوں میں قوم کو کہ وہ ایسی قوم ہے کہ وہ بات کو سمجھتے نہیں۔ تو کہتے ہیں اے ذی القرنین، بے شک جوج اور مجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں، کیا ہم کر دیں آپ کے لیے کوئی ایسا سامان لا دیں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کر دیں؟ تو یہ ہمیں بہت تکلیف دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے پاس سارا مال ہے، میں خود بنا دوں گا۔ آپ نے پھر دیوار بنانی شروع کی، ساتھ اتنے سارے لوگ تھے، سب نے وہ دیوار بنانی شروع کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس ٹکڑے لوہے کے۔ پھر وہ لائے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا قال انفخوا، کہا پھونکو، یعنی لوہے کو تپاؤ۔ جب وہ تپ گیا پھر کر دی کہا ڈالو اس پر تانبا، پھر اس پر تانبا ڈالا ٹانکے لگانے کے لیے۔ اتنی پختہ دیوار بنائی، اتنی پختہ دیوار بنائی کہ جس پر پھر لوہے سے شروع کی اور اس میں تانبے کے ٹانکے لگائے گئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو جوج مجوج ہیں یہ اس دیوار کیونکہ وہ ہر چیز کھا لیتے تھے، کوئی بھی چیز نہیں چھوڑتے تھے، لوہا پتھر انسان ہر ایک چیز وہ کھا لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ میں دیوار بنائی ہے، یہ اس دیوار کو نہیں کھا سکیں گے۔ وہ فساد بہت مچاتے تھے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے ایسی دیوار بنائی ہے کہ اس کو کھا نہیں سکیں گے، اگر کھا سکیں گے لیکن وہ کھاتے ہیں ہر روز۔ بہت اونچی دیوار ہے تو وہ اس کو چاٹ چاٹ کر پتلی کر دیتے ہیں، اس میں سوراخ ہونے کو ہو جاتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں ہم کل آئیں گے تو اس کو پھر کھائیں گے، ہم کل آئیں گے تو اس کو پھر کھائیں گے۔ تو اس طرح جب اللہ کا حکم ہوگا نا تو پھر وہ دیوار کو جب چاٹیں گے نا تو پھر وہ کہیں گے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا تو پھر دیوار جب تھوڑی رہ جائے گی، بعض کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ پتلی ہو جاتی ہے، چاہے جس طرح بھی ہو جاتی ہے، چاٹتے ہیں ہر روز اس کو کھاتے ہیں۔ تو کھانے کے بعد ان کو بس دل میں ہوتا ہے کہ کل تو ہم اس سے ضرور باہر نکل جائیں گے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کل ضرور آئیں گے، اس کو چاٹیں گے تو ہم پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہونا ہے اس دن انہوں نے یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ کل ہم آئیں گے تو اس کو چاٹیں گے۔ جب یہ کہیں گے تو وہ دیوار ساری کی ساری چاٹ کر پوری دنیا میں جوج مجوج پھیل جائیں گے، فساد مچائیں گے۔ تو یہ ہے انشاءاللہ کہنے کے فائدے۔ جب بھی کوئی کام کیا کرنا ہو کبھی نہ کہیں کہ ہم یہ کام ضرور کریں گے کل، کہنا چاہیے انشاءاللہ کام یہ کریں گے یا انشاءاللہ ضرور کریں گے، انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے لازم۔ تو
جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو دیکھ لو کہ وہ دیوار کو کھا لیں گے۔ پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کرتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے جنت الفردوس ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی بھی وہ اس سے نہیں نکالے جائیں گے، اسی جنت میں رہیں گے، جنت الفردوس میں۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے اگر ہو جن دریا مدادً سیاہی لِکَلِمَاتِ واسطے کلمات ربی، واسطے کلمات لکھنے میرے رب کے، لَنَفِدَ البتہ ختم ہو جائیں گے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ دریا ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد پہلے اس کے کہ ختم ہوں، کلمات ربی کلمات میرے رب کے، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اگرچہ اور بھی اس کے برابر لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لائیں، یعنی جو دنیا پر دریا ہیں سب کے سب دریاؤں کی سیاہی بنا دی جائے، اور پھر اتنے دریا اور لگائیں، پھر اتنے اور دریا آئیں تو سب کی سیاہی بناتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھتے جائیں، اللہ تعالیٰ کی صفات لکھتے جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس طرح اور آیا ہے کہ اور مقام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی روئے زمین کے درختوں کی کلمیں بن جائیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یعنی روئے زمین کے درختوں کی کلمیں بن جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہیاں بن جائیں، پھر ان کے بعد 7 سمندر اور بھی لائے جائیں، لیکن ناممکن ہے کہ کلمات خدا تعالیٰ پورے لکھ لیے جائیں۔ خدا کی عزت اور حکمت، اس کا غلبہ اور قدرت وہی جانتا ہے، تمام انسانوں کا علم خدا کے علم کے مقابلہ میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے مقابلہ میں قطرہ تمام درختوں کی کلمیں گھس کر ختم ہو جائیں، تمام سمندروں کی سیاہیاں نجر جائیں، لیکن کلمات خدا ایسے ہی رہ جائیں گے جیسے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات ایسے ہی رہ جائیں گے جیسے تھے اور ان گنت ہیں، بے شمار ہیں۔ کون ہے جو خدا کی صحیح اور پوری قدرت و قدر و عزت جان سکے؟ کون ہے جو اس کی پوری ثنا و صفت بجا لا سکے؟ بے شک ہمارا رب ویسا ہی ہے جیسا وہ خود فرما رہا ہے۔ بے شک ہم جو تعریفیں اس کی کریں وہ ان سب سے سوا ہے اور ان سب سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ جس طرح ساری زمین کے مقابلہ پر ایک رائی کا دانہ ہے، اس طرح جنت کی اور آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں تمام دنیا کی نعمتیں ہیں۔ ماشاء اللہ، پھر ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے جنت کے لیے بہت کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھو اتنا مقام ہے جنت کا، جتنا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح جنت کی اور آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں تمام دنیا کی نعمتیں ہیں، اس طرح ان کو فضیلت ہے جنت کی نعمتوں کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے میرے پیارے محبوب کہہ دیجئے بے شک میں انسان ہوں تمہاری طرح، وحی کی جاتی ہے میری طرف،
خواہش کے معبود تمہارا معبود ایک ہے، میری طرف تو صرف وحی کی جاتی ہے، میری تو تم لوگوں نے تابع داری کرنی ہے، میری تو آپ لوگوں نے تابع داری بس کرنی ہے، تو عبادت صرف ایک خدا کی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب آپ خود ہی اعلان فرما دیں، خود فرما دیا نا بشر مثلکم یوحیٰ، میں تو انسان ہوں، میری طرف وحی ضرور کی جاتی ہے، معبود صرف ایک ہے، یہ نہیں کہ تم میری بات کرنے لگ جاؤ۔ آج ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی ولی میں کوئی کرامت پا لی گئی تو اس کے پوجا کرنی شروع کر دی، کہیں سے چلتے چلتے راستے میں کسی پر کوئی نظر مان لی تو بس اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پیارے محبوب خود ہی اعلان کر دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں، تو میری طرف وہی کی جاتی ہے، میں اللہ کا پیارا ضرور ہوں، میں محبوب ضرور ہوں، میں خاتم الانبیاء ہوں، میں خاتم الرسل ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں اللہ کا محبوب ضرور ہوں، حبیب ضرور ہوں، لیکن میری تم عبادت نہیں کر سکتی، میری تابع داری کر سکتے ہو، جس چیز کا میں حکم دوں وہ کرو، جس سے میں روکوں اس سے رک جاؤ، بس میرا یہ کام ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ تو ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو کوئی امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی، پس چاہیے کہ عمل کرے عمل اچھے، اور نہ شرک کرے ساتھ اپنے رب کے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اس آدمی کو چاہیے، اس انسان کو چاہیے، اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی قسم کا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ بس تمام نبی آئے ہیں صرف شرک کو مٹانے کے لیے، شرک سے بچانے کے لیے، ہر نبی نے یہی کہا لا الہ الا اللہ۔ 1,24,000 نبی آئے ہیں یا 1,40,000 نبی آئے ہیں تو سب نے پہلے یہ فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، ایک ہی اللہ ہے، تو اس لیے ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری باری آتے، رات گزارتے، کبھی آپ کو کوئی کام ہوتا تو فرما دیتے، ایسے لوگ بہت زیادہ تھے۔ ایک شب ہم آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور فرمایا کیا یہ باتیں کر رہے ہو؟ جو ہم نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، ہماری تو یہ ہے، ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے اور دل ہمارے خوف زدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں سے بھی زیادہ دہشتناک بات بتلاؤں؟ وہ پوشیدہ شرک ہے کہ انسان دوسرے انسان کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی دجال سے ڈرتے ہو، اس سے زیادہ پوشیدہ شرک یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے۔ مسند احمد میں ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو در جابیہ کی مسجد میں گئے، وہاں ہمیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، بائیں ہاتھ سے تو انہوں نے میرا دانا ہاتھ تھام لیا اور اپنے دائیں ہاتھ سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں ہاتھ تھام لیا، اور اسی طرح ہم تینوں وہاں سے باتیں کرتے ہوئے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دیکھو، اگر تم دونوں یا تم میں سے جو بھی زندہ رہا تو ممکن ہے کہ جس وقت بھی وہ دیکھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سیکھا ہوا بھلا آدمی، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے والا،
اور ہر حکم کو مناسب جگہ رکھنے والا آئے اور اس کی قدر و منزلت لوگوں میں ایسی ہو جیسی مردہ گدھے کے سر کی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں جو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور بیٹھے ہی حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں، مجھے تو تم پر سب سے زیادہ اس کا ڈر ہے جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یعنی پوشیدہ خواہش اور شرک۔ اس لیے یہ شرک جو ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ شرک سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ زمین آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے۔ تو پھر لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہتے ہیں ایسے تو یہ شریک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی مجھے شرک اچھا نہیں لگتا۔ میری ربوبیت میں میں رب العالمین ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی رازق ہوں۔ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں اور شرک سے توبہ کرنی چاہیے اور شرک سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا بھی شرک نہ کریں۔ نماز بھی پڑھیں تو اس لیے پڑھیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے 734 بار فرمایا ہے کہ نماز پڑھو۔ تو ہم وضو بھی اسی بات لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وضو کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے اس طرح نماز پڑھیں، اس طرح وضو کریں۔ تو ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، خوش کرنے کے لیے لوگوں تک قرآن پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہارے پاس ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت ہی کسی کے پاس پہنچی ہو تو وہ ہی پہنچا دو۔ تو اللہ کا کتنا فضل ہے ہم لوگوں پر کہ ہم ماشاءاللہ گھر بیٹھے پوری دنیا میں قرآن پاک کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، تو آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور قرآن پاک ہے، قرآن پاک کو سنو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر الحمدللہ سورہ کاف ختم ہوئی، پھر یہاں سورہ مریم شروع ہو رہی ہے۔ یہ صورت کی شروع کی آیتیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبش کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں جو تلاوت فرمائی تھی، ان کے سامنے دربار میں تلاوت فرمائی پہلی آیتوں کی۔ تو یہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بھی حروف مقطعات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو بھی شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، زکریا علیہ السلام کو یاد کیجیے، اے میرے پیارے محبوب، ذکر کیا آپ کے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام کا۔ جب آواز دی اس نے اپنے رب کو آواز آہستہ خفیفہ آہستہ سے آواز دی، کہا ہے رب انی وہن العظم، بے شک سست ہو چکی ہیں منی میری ہڈیاں بے شک سست ہو چکی ہیں اور مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں اور میں تجھے پکار رہا ہوں، اے میرے رب میں تجھے پکارنے سے بدبخت نہ ہوں۔ تو میں خوف کھا رہا ہوں اپنے وارث کا، میرے پیچھے میرا کوئی بیٹا ہونا چاہیے، اور میری عورت بھی بانجھ ہو چکی ہے، پس عطا کر میرے لیے اپنی جناب سے نیک لڑکا، اچھا لڑکا، والی میری جو وراثت کا والی ہے، وارث بنے میرا اور وارث بنے آل یعقوب کا،
اور کر دے اس کو اے رب پسندیدہ۔ دعا دیکھو اللہ کے نبی نے مانگی ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہتے ہیں کہ بے اتنا تھا ہی کام کر دیں، اللہ جی اتنا تھا ہی کام کر دیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے کوئی خزانوں میں کمی آ جاتی ہے اگر ہم اللہ سے اچھی چیز مانگیں۔ کتنی مانگی ہے، ساتھ یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ میں بوڑھا بھی ہوں، میری عورت بھی بانجھ ہو چکی ہے، تو لیکن اللہ ہمیں بچہ چاہیے، تو چاہیے بھی نیک، اچھا ہو، نیک بخت ہو، بد بخت نہ ہو۔ تو اپنی جناب سے ایسا بچہ عطا کر جو میرا بھی وارث بنے اور وارث بنے آل یعقوب کا، اور کر دے اس کا رب پسندیدہ۔ اے اللہ جو لڑکا تجھے پسند ہو وہ مجھے عطا کر۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں آواز دیا زکریا علیہ السلام، ہم تجھے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا، ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا۔ پھر خود ہی فرمانے لگے اللہ کس طرح ہو سکے گا میرے لیے لڑکا، میری عورت تو بانجھ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر وہ کہنے لگا کس طرح میرے لیے لڑکا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح قال کذالک، اسی طرح کہا آپ کے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے، میں تو ایسے کر سکتا ہوں، اور تحقیق پیدا کیا میں نے تجھ کو پہلے سے، جب تو کچھ نہیں تھا تجھے بھی تو پیدا کیا تھا۔ پھر فرمایا ہے رب کر میرے لیے نشانی، قال رب اجعل لی آیہ۔ زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ میرے لیے نشانی کر، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ بچہ ماں کی شکم میں آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کسی سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشارے سے بات کرو گے، تم دونوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، تم اشارے سے جب باتیں کرنے لگو گے تب سمجھ لینا، اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کرتے رہنا۔ تو پھر ایسے ہی ہوا، تو بچہ پیدا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یحییٰ علیہ السلام، اے یحییٰ پکڑ کتاب 7 قوت کی، اور دی ہم نے اس کو حکمت بچپن میں، اور مہربانی کی ہم نے اپنی طرف سے، اور پکیزگی بھی عطا کی، اور تھا نیک بخت، نیک بخت تھا، نیک لڑکا دیا جب کہ انہوں نے مانگا نہیں تھا۔ اللہ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اچھی دعا کرنی چاہیے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس کوئی بات نہیں ایسے ہی لڑکا نہیں دینا تو یا اللہ ہمیں ایک لڑکی بھی دے دیں۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ اگر بعض لوگ بس لڑکوں کو ہی پسند کرتے ہیں تو پھر کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں نرینہ اولاد عطا فرما، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کر لی اسی وقت۔ تو اچھی چیز مانگنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وہ ہے بھی پرہیزگار اور نیکی کرنے والا ہوگا، بوالدیہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوگا۔ یہاں لفظ آیا ہے بوالدیہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوگا، اور نہ ہوگا سخت گردن کش، لوگوں پر جبار نہیں ہوگا، نافرمان نہیں ہوگا، ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھا رہے گا، لوگوں کے ساتھ سختیاں کرنے والا نہیں ہوگا، گردن کش نہیں ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایسا لڑکا کہ سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ مرے گا، اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کیجیے بیچ کتاب کے مریم کو کہ جب وہ چلی گئی تھی مکان مشرق کی طرف، مسجد سے مکان مشرق کی طرف نکل گئی تھی، پس جب انہوں نے پردہ کیا، پس بھیجا ہم نے طرف اس کی اپنا روح،
پاس صورت بنا واسطے اس کے انسان کی ایسا ہم نے فرشتے کو بھیجا، وہ فرشتہ انسان کی شکل بنا تو حضرت مریم دیکھ کر فرمانے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تو پناہ چاہتی ہوں رحمان کی، اگر تو ہے کوئی پرہیزگار تو یہاں سے چلا جا۔ تو فرشتے نے کہا قال انما انا رسول، میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، ربک تیرے رب کی طرف سے۔ کہا کہ نیچے زیر ہے اسے کہ مونس ہے، مائی مریم سے وہ کہنے لگا فرشتہ کہ میں تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں، لیاہا بالا کی غلامن زکیہ، تاکہ تجھے عطا کروں ایک لڑکا۔ رب کے حکم سے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہوں، پھر یہاں لا کی مونس ہے، تیرے لیے آیا ہوں، تیرے طرف تجھے لڑکا عطا کرنے کے لیے۔ قالت کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہنے لگی کس طرح ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا اور نہیں چھوا مجھ کو کسی انسان نے اور نہ ہوں میں بدکار۔ قال کذالک، کہا فرشتے نے قال ربک، کہا تیرے رب نے، اے مریم آپ کے رب نے کہا ہے ہوا علی حین، وہ مجھ پر آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ میں ہم کر دیں اس کو نشانی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، میں اس بات کا فیصلہ کر چکا ہوں، میرے پاس مقرر شدہ فیصلہ ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، پس اس کو حمل ہوا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس وہ علیحدہ ہو گئی مکان مشرق کی طرف، مکان جنگل میں، قصیہ۔ فَأَجَاءَهَا، پس لے آیا اس کو، مخاض دردے دے، اِلیٰ جِذْعِ النخلہ، کھجور کے تنے کی طرف، کہنے لگی افسوس مجھ کو، میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور میں ہو جاتی بھولی بھالی، آج تو لوگ مجھے بھول بھی گئے ہوتے تھے۔ تو یہ اتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آیت کو نازل کیا ہے، تو ہم نے تو اپنے قرآن کی ماننی ہے، ہمارے قرآن میں تو یہ ہے پتہ نہیں کہ جو قرآن کو پڑھ کر بھی، جیسے کہ مرزائی لوگ ہیں وہ بھی باتیں کرتے ہیں، عیسائیوں نے تو کرنی ہے، انہوں نے تو اپنی کتابوں میں وہ تو تبدیلی بھی کرتے ہیں، تو لیکن قرآن جب کہ ہمارا قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہمارے قرآن پاک میں زیر زبر کا کوئی رد و بدل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کتاب کا ذمہ لیا ہے کہ میں نے اس کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پھر اگر کیوں مریم نے کہنا تھا، اگر کوئی باپ ہوتا، مریم کی شادی ہوئی ہوتی، کسی سے نکاح ہوا ہوتا، تو آپ نے یہ لفظ کیوں فرمائے تھے وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، مِتُّ، میں مر گئی ہوتی، قبل ھذا، اس سے پہلے، وَكُنْتُ، اور میں ہو جاتی، نَسِيًّا مَنْسِيًّا، بھولی بالی ہو گئی ہوتی، میں تو آج کسی کو یاد بھی نہ ہوتی۔ میرے ساتھ یہ کیا ہوا کہ میری ماں نے مجھے مسجد میں بٹھایا جب کہ انہوں نے نظر مانی تھی، اور یہ گھرانہ بھی پاکیزہ گھرانہ مانا جاتا تھا، خاندان بہت پاکیزہ تھا، اسی لیے تو انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ میرے جب بیٹا ہوگا تو یہ اس کا ذکر تیسرے پارے میں بھی گزر چکا ہے سورہ آل عمران میں۔ تو پھر ان کی والدہ نے جب ان کو بٹھایا تو وہ عبادت کرتی رہیں، تو جب یہ ان کو حمل ہوا ہوگا، یا پھر وہ جنگل کی طرف پھر کیوں گئی، یہ جنگل کی طرف کیوں گئی، جب کہ
ان کو حمل ہوا تھا، پھر وہ اپنے گھر آ جاتی، لیکن استغفراللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ان کی والدہ صاحبہ نے تو ان کو مجلس میں بٹھایا، صرف الگ اطلاق کر کے دنیا کے کاموں سے کہ اللہ ہم ان سے دنیا کا کام کوئی نہیں لیں گے، تو وہ صرف تیری عبادت میں مصروف رہیں گے۔ تو پھر آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ میں مر گئی ہوتی اور میں بھولی بالی ہو گئی ہوتی، پاس آواز دی ہم نے اس کو اس کے نیچے سے کہ نہ تو غم کھا، تحقیق کر دے گا تیرا رب تیرے نیچے چشمہ، وحفظی اور ہلا الی کی طرف اپنی بیجیز ان نخلاتی، اور ہلا اپنی طرف کھجور کا تنا، تو ساکت گریں گی علیہ کی تجھ پر، رطباً جنیہ، تر و تازہ کھجوریں گریں گی، اے مریم تو اپنی طرف کھجور کے تنے کو ہلا۔ تو پھر اسی طرح آپ نے کیا، کھجور سوکھی ہوئی تھی، پتہ نہیں کتنی دیر اس کو ہو گئی تھی، اس کے تنے سوکھ چکے تھے، جب حضرت مائی مریم نے ہلایا تو اس سے کھجوریں گریں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ۔ فاکلی واشربی، بس کھا اور پی، و کرری عین، اور ٹھنڈک پہنچا اپنی آنکھوں۔ فائمہ ترین من البشر احداً، جب بھی کسی انسان کو تو دیکھیں تو یہ کہنا، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو رحمان کے لیے روزے مانے ہیں، میں تو آج بھول کر بھی بات نہیں کروں۔ پھر مریم نے کیوں کہنا تھا؟ جب بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے، لوگ مبارکیں دیتے ہیں، تو حضرت مائی مریم یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب کسی انسان کو دیکھیں، لفظ آئے ہیں بشر، اگر جب بھی تو کسی انسان کو دیکھیں تو کہہ دینا، فقولی، پس کہہ دینا، انی نذرت، بے شک میں نے نظر مانی ہے، للرحمن صوما، روزوں کی، میں یہ نظر مانی ہے کہ میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ پاس لے آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس، کہا انہوں نے، اے مریم البتہ تحقیق لائی ہیں تو چیز عجیب، یہ تو بہت برا کام کیا، فریہ، بہت برا کام کیا ہے۔ پھر قوم نے ایسے کیوں کہا؟ یا تو یہ تو پھر سیدھی سادھی قرآن آیات کی وہ لوگ انکار کر رہے ہیں جو مرزائی لوگ ہیں، وہ ان آیات کو پڑھتے نہیں ہیں، جس حساب سے بھی پڑھیں، گرامر سے پڑھیں، تو جس طرح بھی چاہیں ترجمہ کریں، تو انہوں نے پتہ نہیں یہ بات کہاں سے لائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے پڑھنے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ فرما رہی ہیں کہ لوگوں نے پھر ایسے ہی کہا کہ اے مریم یہ کہاں سے لائی ہیں، تو بہت برا کام کیا ہے۔ اے نوح علیہ السلام کی بہن، نہ تھے تیرا باپ برا آدمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار، ایسی لوگ باتیں کرنے لگے، تمہارا تو خاندان ہی بہت اچھا تھا، تم کیسی ہوگی؟ فاشارت الیہ، بس اشارہ کیا اس کی طرف، آپ نے مائی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے آپ فرمانے لگے اس سے جا کر پوچھو۔ قالوا کیف نکلم، کہنے لگے لوگ، قالوا کہنے لگے، کیف نکلم، کس طرح ہم بات کریں، من کان فی المہد صبیہ، جو کہ گود میں بچہ ہے، چھوٹا سا 3 دن کا بچہ ہے، اس سے ہم کیا بات کریں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں فرمانے لگے، قال انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، دی مجھ کو کتاب، اور کر دیا مجھ کو نبی، اور کر دیا مجھ کو برکت والا جہاں بھی میں ہوں گا، اور میں نماز کو قائم کرنے والا ہوں گا اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہوں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا یہ کام کرتا رہوں گا، نماز بھی پڑھوں گا اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہوں گا، اور نیکی کرنے والا ہوں گا ساتھ اپنی ماں کی۔ یہاں لفظ والدین نہیں آیا،
लफ्ज़ आया है बिवालिदाती, और नेकी करने वाला हूँगा साथ अपनी माँ के, और ना नहीं किया मुझको सख्त बदबख्त। और सलाम हो पर मेरे जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं फौत होऊंगा और जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा। ये है ईसा अलैहिस्सलाम बेटे मरियम की बात हक है, वो इसमें शक करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने लड़का बना लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं है अल्लाह के लिए ये कि बनाए अपने लिए कोई लड़का, उसकी ज़ात पाक है। जब फैसला करता है किसी काम का पासवास के कहता है उसके लिए हो जा, पास हो जाता है। तो तुम ये क्या करते हो? तो तुम कहते हो, ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो और मरदई लोग जो कुरान पढ़कर कभी कहते हैं उनकी जो थे उनके खालाजाद भाई यूसुफ, उनके साथ उसकी निकाह हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। फिर कुरान पाक की इन सब आयतों का इनकार करते हैं, इसलिए इन्हें काफिर करार दिया गया है। और वो ये आयतें भी नहीं मानते अम्बिया के कत्ल करने का। वो कहते हैं अम्बिया को कत्ल किया तो अल्लाह को कत्ल कर डाला, इसलिए उनको काफिर करार दिया गया है। बाद लोग कहते हैं उनको क्यों काफिर करार दिया गया है, वो तो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, वो तो इज़ानें भी इसी तरह पढ़ते हैं, तो वो कुरान पाक की इतनी आयतों का इनकार करते हैं, तो वो मुसलमान कैसे हैं? फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वाज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम, और याद कीजिए बीच किताब के कुरान पाक में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, बेशक वो थे सच्चे नबी। काना वाहद का सीगा एहतराम, थे सच्चे नबी। जब कहा अपने बाप के लिए बाप क्यों तू इबादत करते हैं जो ना सुनते हैं और ना देखते हैं और ना गनी करते हैं तुझको कुछ, तुझे कोई फ़ायदा तो वो पहुँचाते नहीं। ऐ बाप बेशक तहकीक आया है मेरे पास इल्म जो नहीं आया तेरे पास। अल्लाह ताला ने मुझे वो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो इल्म दिया है वो तुझे नहीं दिया। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हक वा कहने का फत्तबीनी, मेरी ताबेदारी कीजिए, मेरी बात मानिए। अब्बा जान, जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है वो तुझे नहीं दिया, तो इसलिए मेरी ताबेदारी कीजिए। अहदीगा, मैं तुझे सीधा रास्ता दिखा दूँगा जो सीधा है, मैं तुझे उस रास्ते पर लेकर चलूँगा जो सीधा रास्ता है। ऐ बाप ना तुम इबादत करना शैतान की, बेशक शैतान है रहमान के लिए नाफरमान। ऐ बाप बेशक मैं खौफ खाता हूँ ये कि पहुँचेगा तुझको अज़ाब रहमान से, पास हो जाएगा शैतान के लिए दोस्त। ऐ बाप तू हमेशा के लिए शैतान का दोस्त बन जाएगा। बाप ने जवाब दिया काला आगिबुन अंता, क्या तू मुझे छुड़वाना चाहता है मुझसे तू अन आलिहाती, मेरे मबूदों को। ऐ इब्राहीम अगर तू ना रुका ऐसी बातें करने से, अलबत्ता मैं तुझे संसार करूँगा, यानी पत्थरों से मरवाऊँगा, और छोड़ जा मुझको एक मुद्दत तक, मेरे घर से बाहर निकल जा। कहा सलाम हो ऊपर तेरे, जल्दी मैं इस्तग़फ़ार करूँगा अपने रब से, बेशक वो है साथ मेरे नरमी करने वाला, मेरी पोशीदगियों को जानने वाला। और छोड़ता हूँ तुमको और जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा, और मैं बुलाता हूँ अपने रब को, अनकरीब है कि ना मैं हूँगा अपने रब को पुकारने से बदबख्त। जो कुछ मैं अपने अल्लाह से मांगूँगा अल्लाह ताला मुझे अता करेंगे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी किया, उनको छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने फिर वो अपने नबी को परेशान नहीं होने दिया। वो अपना घर भी छोड़ गए हैं, अपना वतन छोड़ गए हैं, अपना आबाओ इजाद छोड़ गए हैं, सिर्फ़ वहदानियत की खातर।
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی خاطر کہ اللہ ایک ہے، صرف یہ سمجھانے کے لیے باپ نے نہیں مانا تو باپ کو بھی چھوڑ گئے ہیں، جائیداد کی پرواہ نہیں کی، کسی اپنے شہر کی پرواہ نہیں کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، سب کو چھوڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو پریشان نہیں ہونے دیا، ہم نے انہیں اپنی رحمت سے عطا کیا، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اور ہر ایک کو ہم نے کر دیا نبی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تاکہ ہم نے ان کے لیے اپنی رحمت سے اور کر دیا ہم نے ان کے لیے زبان سچی بلند۔ یاد کر بیج کتاب کے موسیٰ علیہ السلام کو، بے شک وہ تھا مخلص اور تھے رسول نبی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یاد کیجیے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، اے میرے پیارے محبوب۔ آواز دی ہم نے اس کو طور کی جانب سے، اور ہم نے اس کو جب آواز دی تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اور عطا کی ہم نے واسطے اس کے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون علیہ السلام نبی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کیجیے بیج کتاب کے اسماعیل علیہ السلام کو، بے شک وہ تھا سچا وعدے کا اور تھا رسول نبی، اور تھا حکم کرتا اپنے اہل کو احترام کہنا ہے، اور تھے حکم کرتے اور تھے رسول نبی، تھے سچے بات کے، کہنا کا معنی تھا ہے یا ہے ہوتا ہے، لیکن احترام کے ساتھ کہنا ہے، تھے حکم کرتے اپنے گھر والوں کو ساتھ نماز کے اور زکوٰۃ کے، اور تھے اپنے رب کے پاس پسندیدہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود بھی نماز پڑھتے اور گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیتے تھے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی پسندیدہ تھے۔ اور یاد کریں بیج کتاب کے ادریس علیہ السلام کو، بے شک وہ تھے سچے نبی، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو مکان بنانے میں۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام درزی تھے، حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درزی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی آدم علیہ السلام کی اولاد نیک اولاد کی نیکیاں ایک طرف ہوتی ہیں تو ادریس علیہ السلام کی نیکیاں ایک طرف ہوتی ہیں۔ تو ادریس علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ اللہ کو میری عبادت اتنی پسند ہے، تو پوچھا اللہ میری عبادت آپ کو کیسی پسند ہے؟ آخر وہ کیا کرتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی نیک اولاد کی نیکیاں ایک طرف، ادریس علیہ السلام کی ایک طرف نیکیاں میرے پاس آتی ہیں۔ تو ادریس علیہ السلام کا کام تھا کہ وہ درزی سے کپڑے سلائی کرتے تھے، تو آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہتے تھے، کبھی بھی آپ نے ایک ٹانکا ایسا نہیں لگایا جس پر سبحان اللہ نہ پڑھا ہو۔ اس لیے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے اعمال اتنے بڑھا چڑھا کر سبحان اللہ کا ثواب، صرف آپ تمام دن نمازوں کے بعد بس کپڑے سلائی کرتے اور ساتھ سبحان اللہ پڑھتے رہتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنے کاموں کاجوں میں یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نہیں یہ حکم دیا کہ آپ نماز پڑھیں تو بس مصلے پر ہی بیٹھے رہیں، چلتے پھرتے اپنا کام بھی کرتے جائیں، ساتھ میں تسبیحات بھی پڑھتے جائیں۔ یہی تو بس کام آنا ہے قیامت کے دن، اور تو سارا کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ اور جو ہم نے اپنے لیے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا ہوگا، یہ کل قیامت کو ہمارے کام آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ، اور کہتا ہے انسان کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ
اخراجو حیا، پھر میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ اولا یا کیا نہیں وہ یاد کرتا انسان، بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا پہلے سے اور نہ تھا کچھ، اس وقت بھی تو ہم نے اسے پیدا کیا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آج اس کو یہ بات بہت گراں گزرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے بعد پھر زندہ اٹھائیں۔ یہ کافر کہتے ہیں، مسلمان تو الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا ماشاءاللہ اس پر یقین ہے، ایمان ہے، چاہے کوئی علم والا ہے چاہے کوئی بے علم ہے، ہم سب مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، قبر میں حساب ہونا ہے اور حشر میں بھی حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، کہتے ہیں بنا لیا رحمان نے لڑکا۔ البتہ تحقیق لاتے ہو تم ایک ایسی چیز قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، اسی ایسا تم لوگ کلمہ کہتے ہو جب کہتے ہو، یا عیسائی کہتے ہیں یا کہ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کلمے جب تم یہ کلمہ کہتے ہو قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، اور وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے اور گر پڑے پہاڑ ردا ردا ہو کر۔ اتنی بات ہے کہ اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہو، اتنا بڑا کلمہ کہہ دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر یہ حال ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے تمہارے اس کلمے سے، تو اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ بس اکیلا ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ پھر فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پس فائز کے آسان کر دیا ہم نے اس کو بلسانِکَ، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا کہ آپ کی زبان میں اتارا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ تم خوشخبری دے دو مومنین کو، متقیوں کو، جو متقی بنے پرہیزگار بنے، ان لوگوں کو ہماری طرف سے سمجھا دے کہ ان لوگوں کو خوشخبریاں دے دے متقیوں کو۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ لُدًّا، اور ڈرا دے ساتھ کے قوم اور جھگڑالو کو، جو جھگڑالو لوگ ہیں ان کو سمجھا دے۔ اسی ہم نے اپنی کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بہت آسان کر دیا۔ پہلے اس زبان کا دنیا میں چرچا ہوا، لوگوں میں یہ زبان پھیلائی گئی، تو پھر بھی جنہوں نے نہیں ماننا تھا، جن کے نصیبوں میں نہیں تھا، انہوں نے نہ مانا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، اسی لیے تو تاکہ لوگوں کا اعتراض نہ ہو، پھر بھی لوگوں نے اعتراض کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ مشکل نہ ہو لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں سورہ طٰہٰ پھر شروع ہونے لگی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، نہیں اتارا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، جسے سن کر فرشتے کہنے لگے
وہ امت بہت ہی خوش نصیب ہے جس پر یہ کلام نازل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ پر نازل تو کیا ہے قرآن پاک، کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے، ہاں مگر اس کا ذکر کرنا ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اتارا گیا ہے اس ذات پاک کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمینوں اور آسمانوں کو۔ یہ اس ذات کی طرف سے قرآن پاک نازل ہوا ہے جس نے زمینوں آسمانوں کو بلند پیدا کیا ہے، زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا ہے۔ رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مغالطے میں نہ رہیے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ سب کا سب اللہ کا ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے اور جو نیچے تسرا کے ہے۔ تحت الثری کہتے ہیں جو زمین کی سب سے نچلی جگہ جہاں سے زمین شروع ہوتی ہے اس کو تحت الثری کہتے ہیں۔ پھر فرمایا نہ ظاہر کرو بات کو، اگر تم ظاہر کرو بات کو پس بے شک وہ جانتا ہے پوشیدہ سے پوشیدہ، جتنی چاہے پوشیدہ رکھ لو وہ جانتا ہے، چاہے ظاہر کرو اس سے ظاہر بھی ایسی ہے پوشیدہ بھی ایسی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر اسی کے اچھے نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو سمجھ لو وہ لوگوں، ہم نے آپ کی طرف اے میرے پیارے حبیب ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ قرآن جو ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ یہ اللہ رحمان کی طرف سے ہے، یہ اس میں سارا بیان کیا۔ پھر فرمایا وَحَلْ آتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کہ آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی۔ جب دیکھی انہوں نے آگ پس کہا اپنی بیوی کے لیے ٹھہرو، بے شک میں محسوس کر رہا ہوں آگ، شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس اسے چنگاڑا یا میں پاؤں اوپر آ کے ہدایت۔ فرما رہے ہیں کہ شاید میں آگ لے آؤں۔ ان کی بیوی کو درد ذیل شروع تھا اس لیے انہیں آگ کی ضرورت تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں آپ ٹھہریں، میں دیکھ رہا ہوں شاید وہ آگ ہے یا کہ میں پاؤں ہدایت۔ پھر ایسی ہوا جب آئے ہیں ادھر تو آواز آئی کیا موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلا نعلیک، پاس اتارا اپنا نالین، بے شک تو وادی پاک طوا پر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا شاید میں ہدایت پاؤں، تو آپ جب آئے تو یہی بات آئی ہے موسیٰ علیہ السلام میں تیرا رب ہوں، پاس اتارا یہ اپنا نالین مبارک، بے شک آپ وادی پاک طوا پر ہیں اور میں نے تجھے چن لیا ہے، پس سن جو میں وہی کرتا ہوں، بے شک میں ہی ہوں، میں اللہ ہوں، نہیں کوئی معبود مگر میں ہوں، پس میری عبادت کرنا۔ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تمہاری کوئی عبادت کرے، تمہارے نام کا کوئی وظیفہ کرے، تمہارے نام کا کوئی ورد کرے، کوئی ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو، اپنے انبیاء کو پہلے یہی فرماتے ہیں انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، پس میں ہوں، انا فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کرو اور نماز کو قائم کرو میری ذکر کے لیے۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے جس کو میں نے چھپا رکھا ہے تاکہ بدلہ دوں ہر نفس کو، جو اس نے کوشش کی ہوگی اسی کو وہی ملے گا، جس نے نیکیاں کی ہوں گی نیکیاں ملیں گی اور جس نے بدیاں کی ہوں گی بدیاں ملیں گی۔ تو اس لیے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما تلک یمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمانے لگے میرے ہاتھ میں آسا ہے، سوٹا ہے، لکڑی ہے، اس سے میں سہارا لیتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں۔ کہا اس کو ڈالیے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قال القها یا موسیٰ اس کو ڈالیے، فالقاها پس اس کو ڈال دیا، جب وہ سانپ بڑا سا سانپ بن گیا وہ دوڑنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے، خوف کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخاف، نہ خوف کھا، سنعیدھا تم اسے پکڑو، خذھا اسے پکڑو، وہ پہلی حالت میں ہو جائے گا، وہ چھوٹی ہی بن جائے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذھب الی فرعون انہ طغیٰ، جا طرف فرعون کی، بے شک وہ سرکش ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان ان کی تھوتھلی زبان تھی، تو آپ نے عرض کی کہ اے رب میرے زبان کی گرہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ یہ بھی اس وقت آپ کی زبان کو ایسے ہوا جب کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھولے میں جھولا ہلایا، تو موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا نبی ہوتا ہے ان کو کافروں سے نفرت ہوتی ہے، تو اللہ کے نیک بندوں سے ان کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ان کی محبت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو کھینچا، تو فرعون کہنے لگا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بچہ، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، تو اس نے مجھے داڑھی سے پھاڑ کر کھینچا ہے۔ تو حضرت مائی آسیہ فرمانے لگی کہ یہ تو بچہ ہے۔ پھر انہوں نے ان کے کہنے پر کہ یہ تو بچہ ہے تو چاہیے کہ اس کو آزمائے۔ فرعون کہنے لگا کہ میں نے اس کو آزمانا ہے، کیا یہ بچہ ہے یا کہ میرے ساتھ یہ دشمنی کر رہا ہے۔ تو جب اس کے سامنے ایک طرف لال رکھے گیا، ایک طرف انگارے رکھے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ انگارہ جو ہے اپنی زبان پر رکھ لیا، اس لیے آپ کی زبان تھوتھلی ہو گئی تھی۔ تو آپ نے پھر یہ دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ میرے زبان کی گرہ بھی کھول دے، میرے کاموں کو آسان بھی کر دے۔ تو میری زبان کی گرہ ہے جو وہ کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے فرمایا میرے اے رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے، میرے کاموں کو اللہ آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا وہ سمجھے، قولی میری بات، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور کر دے میرے لیے وزیر میرے بھائی کو، ہارون علیہ السلام میرا بھائی، مضبوط کر اس کے ساتھ میرا بازو، شریک کر اس کو میرے کاموں میں، تاکہ ہم تسبیح کریں بہت اور ہم بہت یاد کریں، یاد کرنا، بے شک تو ساتھ ہمارے دیکھ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا اب آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ہارون اخی اشدد بہ اذری، ہارون میرا بھائی، مضبوط کر ساتھ اس کے میرا بازو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیرے بازو کو مضبوط کر دیا۔ بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں۔ تو اتنا ماشاءاللہ قرآن سننا سنانا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں عمل بھی ساتھ کرنا چاہیے۔ لیکن آج یہ ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی سے تو لوگ اچھے ہیں، یہ جو معاشرے میں بات پھیل گئی ہے اور عمل بھی اسی پر ہو رہا ہے۔ صرف ان باتوں سے اللہ کے نیک بندے ہی بچتے ہیں، باقی تو بس ایسے ہی کہتے ہیں کہ اپنوں سے تو بیگانے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے رشتے بنائے ہوئے ہیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور دینی بھائیوں کی
محبت جو ہے وہ دینی بہن بھائیوں کی محبت جو ہے وہ تو قیامت کے دن بھی کام آنی ہے، قبر میں بھی کام آنی ہے۔ محبت تو دین کی ہی کام آنی ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں فرمایا ہے کہ مل جل کر رہو، ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہو، ایک دوسرے کی قدر کرو، تو یہ باتیں صرف اللہ والے ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ باقی لوگوں کی یہ عادت ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں اپنوں سے وہ لوگ اچھے ہیں۔ تو اس طرح ہی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ، میں نے پھر جب کہ تجھے پیدا کیا تھا اس وقت کا واقعہ اس سورۃ طٰہٰ میں آ رہا ہے کہ یہ 2-3 رکوع جو ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی، أَنِ اقْذِفِیہِ، یہ کہ ڈال اس کو، فِی التَّابُوتِ، تابوت میں، فَاقْذِفِیہِ، پس ڈال اس کو بھی دریا کے لہروں کے پاس، اس کو پا لیں گے دریا کے کنارے سے میرے دشمن اور اس کے دشمن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کرنا کہ ایک تابوت بنا کر اس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دے، کیونکہ فرعون بچوں کو قتل کروا دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو اس ڈر سے جب کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ، انہوں نے اپنے دل میں خوف کھایا کہ میرے ہاں بیٹا تو پیدا ہو گیا ہے، تو اب یہ قتل کروا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا دل گھبراہٹ میں ہوا، تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ ایسا کریں کہ ایک صندوق بنوائیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیں، دریا میں ڈال دیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی اس کو حکم ہوا کہ والدہ کو حکم ہوا کہ اپنی بیٹی کو جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے اس کو کہیے کہ وہ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہے، دیکھے کہ وہ جو تابوت ہے کہاں جا کر رکھتا ہے۔ تو بہن جو ہے اِذْ تَمْشِي أُخْتُکَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب چل رہی تھی تیری بہن، فَتَقُولُ، پس جب ان کا تابوت پہنچ گیا تو حضرت آسیہ نے پکڑ لیا، یا کہ جب وہ پکڑا گیا تابوت تو یہ جو آپ کی بہن تھی یہ دیکھ رہی تھی، پھر وہ ان کے گھر چلی گئی تھی، تو کہنے لگی کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اگر کوئی اسے دودھ پلائے، ایک عورت ہے جو اس کو دودھ پلائے گی، اس کا بہت خیال رکھے گی، بہت اچھے طریقے سے تربیت کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جتا رہے ہیں اپنے پیغمبر کو کہ میں نے ایسا کیا، میں نے تیری ماں کی طرف وحی کی، تجھے تیری ماں کی طرف لٹا دیا، کہ تَقَرَّ عَیْنُہَا وَلَا تَحْزَنَ، تاکہ نہ غم کھائے اور نہ پریشان ہوئے اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے۔ پھر جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہنوں نے بتایا کہ میں تمہیں خبر دیتی ہوں کہ جو ان کو دودھ پلائے، تو وہ پھر موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس واپس بھیجا، تیری ماں نے ہی تجھے دودھ پلایا۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت۔ ادھر شاہی محلوں میں آپ کی پرورش کرائی، ادھر ماں کی گود میں ہی پرورش کرائی گئی، تو اللہ تعالیٰ ہی کو یہ طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی، تو پھر جب تو جوان ہوا تو تو نے ایک نفس کو قتل کر دیا، پھر ہم نے تجھے اس غم سے بھی نجات دی۔ پھر کئی سال فَلَبِثْتَ سِنِینَ فِی أَہْلِ مَدْیَنَ، پھر کئی سال تک تو ٹھہرا رہا مدین میں۔ پھر تو آیا اوپر اندازے کے اے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ
موسیٰ علیہ السلام کا اس میں 2-3 رکوع میں ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو پھر یہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ سارا واقعہ ان کا آ رہا ہے۔ پھر آگے جو کہ جادوگروں کے ساتھ ہوا وہ بھی اس میں پھر دوبارہ آیا ہے۔ پھر اس میں موسیٰ علیہ السلام نے جو مدین جانے کی وجہ بنی وہ یہ بنی وہ کہ انہوں نے ایک آدمی کو مکہ مارا تھا تو وہ قتل ہو گیا، فوت ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس ڈر سے مدین کی طرف چلے گئے۔ پھر کئی دیر تک ٹھہرے رہے ادھر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنا چن لیا، تجھے اپنی ذات کے لیے، جا تو اور تیرا بھائی بھی آیاتی ساتھ میری نشانیوں کے، ولا تانیہ فی ذکری، پس نہ نرمی کرنا میری یاد میں، میرے ذکر میں۔ اس کے سامنے جا کر فرعون کے سامنے جا کر سارا حال بیان کرنا، میری نشانیاں اس کے سامنے پیش کرنی تاکہ وہ نرمی سے اس سے بات کرنا، شاید کہ وہ ڈر جائے یا نصیحت حاصل کرے۔ تو پھر یہ دونوں بھائی جاتے ہیں فرعون کے پاس۔ تو پھر فرعون کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تم لوگ جادوگر ہو، تم یہ چاہتے ہو، ہمارے دین سے ہٹانا چاہتے ہو، ہمارے بتوں سے ہٹانا چاہتے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم دونوں تکبر کرنا چاہتے ہو، زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہو، تو ہم تیری بات نہیں، تم دونوں کی بات نہیں مانیں گے۔ تو پھر اس نے کہا کہ آؤ ایک دن مقرر کر لیتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، اور ہمارے جو جادوگر کو جانتے ہیں، جادوگریوں کو جانتے ہیں، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ تو اس طرح وہ سارے اکٹھے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے۔ تو یہ سارا واقعہ پھر آپ نے سنا بھی ہے کہ پھر انہوں نے کہا، جب جادوگر آ گئے تو کہا انہوں نے، اے موسیٰ علیہ السلام، قالوا یا موسیٰ علیہ السلام، ایمان تلقی، یا یہ کہ تم ڈالنے والا ہے یا ہم ڈالیں؟ کہا بلکہ تم ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالیں تو سب کے سب سانس بن گئی۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، پس محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس میں خوف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تخف، نہ خوف کھا، جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈالا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ تو اس نے وہ ساری جو رسیاں جو انہوں نے ڈالی ہوئی تھی، جو لوگوں کی آنکھوں کو سانپ نظر آ رہے تھے، وہ سارے کے سارے سانپ جو موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تھا وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، ان سانپوں کو وہ کھا گیا۔ تو پھر یہ سارا ماجرا دیکھ کر جو فرعون نے جادوگر بلائے ہوئے تھے، فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پس وہ گر پڑے سجدے میں۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، ان سب نے کہا ہم ایمان لائے ساتھ رب موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے۔ تو پھر فرعون نے ایک اور چال چلی، کہنے لگا، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے میرے کہنے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، میں تمہیں حکم دیتا تب تم ایمان لاتے۔ ہاں، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹ کاٹوں گا۔ پھر اس نے ایسے ہی کیا، ان کو کھجور کے کھگوں سے بٹے ہوئے رسوں سے ان کو سولی میں چڑھایا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں الٹ کاٹ دیے گئے۔ جب ان کے ہاتھ پاؤں الٹ کاٹ دیے گئے تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی۔ تو پھر ان سب کے ہاتھ پاؤں الٹ کاٹے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم دیا کہ اپنے ساتھ لے کر چلے میرے بندوں کو۔ جب وہ لے کر چلے تو راستے میں فرعون پھر ان کے پیچھے لگا، یہاں تک کہ ان کو فرعون کو دریا کی لہروں نے دبوچ لیا، اس کو اور اس کے سارے لشکروں کو، وہ سب کے سب اس میں غرق ہو گئے۔ تو
بنی اسرائیل جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل قد انجیناکم، تحقیق میں نے نجات دی تم کو تمہارے دشمنوں سے، اور پھر ہم نے وعدہ کیا تم سے دائیں طرف طور کے، اور ہم نے نازل کیا تم پر منہ اور سلویٰ، کھاؤ پکیزہ سے جو ہم نے رزق دیا تم کو۔ پھر یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ بھی کیا، تم یہ کرتے رہے، بار بار نشانیاں دیکھتے، بار بار نشانیوں کو جھٹلاتے تھے۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا وہ چلے گئے 40 دن کے لیے، تو بعد میں قوم جو ہے وہ انہوں نے بچھڑا بنایا، بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں نے یہ بچھڑا کیسے بنا لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بہی قبضت قبضۃ من آثار رسول، میں نے مٹھی بھرنا جو آنے والے کے نشانوں سے، پس میں نے اس کو پھونکا، اور اسی طرح میں نے اس کو پھونکا اور اسی طرح تیار کیا میرے نفس نے یہ کام۔ مجھے یہ تدبیر سوجی کہ میں نے پھر بچھڑا بنا دیا، سب لوگوں سے زیورات مال اکٹھا کر کے اس نے ایسا ایک بچھڑا بنایا کہ جو آواز دیتا تھا، تو بس آواز ہی دیتا تھا۔ دیکھو کہ اتنے معجزات دے کر دریا سے بھی پار لگائے گئے، پھر منہ سلویٰ بھی نازل ہوا، اتنی بہت زیادہ نشانیاں دے کر بھی ان کا یہ حال ہوا کہ انہوں نے 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے علیحدہ ہوئے ہیں، تو انہوں نے بعد میں بچھڑا بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ یہ دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے زیورات سے تیار ہے، اور نہ یہ کسی کو نفع دیتا ہے اور نہ یہ کسی کو نقصان دیتا ہے، پھر بھی وہ اسی کی عبادت کرنے لگے۔ تو یہ بہت ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے ہمت دی، زندگی تو دی، تو انشاءاللہ دورہ قرآن میں پھر تفصیلاً یہ واقعہ بیان کریں گے۔ جو کچھ ہم نے یہ قرآن پاک میں 16ویں پارے میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کو زیادہ تو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور زیادہ جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ وہ بھی بڑے اچھے لوگ تھے، جو ایمان لاتے وہ اچھے ہو جاتے، جو نہ مانتے پھر ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے، پھر ہم ان کو غرق کر دیتے، پھر ہم ان پر ہمارے عذاب آتے۔ ان قوموں کے حال ہمیں اللہ تعالیٰ اس لیے بتلاتے ہیں کہ تم لوگ کو عبرت حاصل ہو کہ اگر انہوں نے اپنے انبیاء کی نہ مانی تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی کریں گے، یا کہ اس میں کچھ کم کریں گے، یا اگر کم ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے میرے نبی کے پیچھے چلنا ہے، نبی کے آگے نہیں چلنا۔ جو میرا نبی تمہیں دے اسے لے لو، جن سے تمہیں روکے اس سے منع رہو۔ تو پھر اس میں ذکر آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ پھر یہ وہی ذکر آ رہا ہے جو 8ویں پارے میں کیا ہے۔ تو پھر اسی میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں، ہمارے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، پھر قرآن کی اتنی توہین کرتے ہیں، پھر بیرون ملک میں ہو رہا تھا، اب پاکستان میں اتنی اس نے جرأت کی ہے، تو ایسے لوگ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحشرہ یوم القیامۃ یعمیٰ، اس دن یہ ایسے لوگ اندھے اٹھیں گے،
قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ تو نے تو مجھے، اب میں ان لوگوں میں آیا ہوں، مجھے تو نے اٹھایا ہے، لما حشرتنی، اے رب تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا، وقد کنت بصیرا، اور میں تو دنیا پر دیکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میری آیتیں تیرے پاس گئی، میرا قرآن تیرے پاس گیا، تو نے ان سب کو بلا دیا، تو نے ان سب کی نہ مانتا رہا، تو اسی طرح آج ہم بھی تجھے بھول گئے، تجھے اندھا کر کے اٹھایا، تو میری کتاب کو نہ دیکھتا تھا، میری آیتوں کو نہ دیکھتا تھا، اندھا رہا، تو آج میں نے تجھے اندھا زندہ کر دیا۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمازوں کا حکم کہاں ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اے میرے پیارے محبوب صبر کیجئے، اوپر جو وہ کہتے ہیں نہیں مانتے، باتیں کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کو جھٹلانے دے، تو آپ ایسا کریں کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، حمد بیان کیجئے، وسبح تسبیح بیان کیجئے، بحمد تعریفیں بیان کیجئے، سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے، قبل طلوع الشمس، پہلے طلوع ہونے سورج کے، تسبیح بھی کریں، وقبل غروبہا، اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اس لیے جو تسبیحات ہیں ان کا صبح و شام کے جو ورد ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں آ رہا ہے وسبح بحمد ربک، تسبیح کیجئے اور اپنے رب کی تعریفیں کیجئے، قبل طلوع الشمس، پہلے طلوع ہونے سورج کے، وقبل غروبہا، اور پہلے غروب ہونے سورج کے، ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں اور دن کے کناروں میں، شاید کہ تو راضی کیا جائے یا تجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو اس طرح اپنے جو اذکار ہوتے ہیں ان کی صبح و شام کی پابندی ضرور کرنی چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو دن کی اور گھڑیوں میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، جیسے شراق ہے، چاشت ہے، زوال ہے، پھر وابین ہے، پھر پہلے تو اپنی 5 نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ نمازیں جو ہیں وہ معاف نہیں ہونی، نوافل جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اگر اللہ ٹائم دے تو پڑھ لیں، لیکن نماز کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں لگایا کہ اگر کسی کو ٹائم ہے تو نماز پڑھے۔ نماز جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اس کی سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تو ہمت کرنی چاہیے، تو اپنے بچوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیں، جیسے کہ انبیاء بھی خود بھی نماز پڑھتے اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے تھے، خود ہی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اپنے دوستوں احبابوں کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ بھی نماز پڑھیں، اپنی سہیلیوں کو کہنا چاہیے وہ بھی نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی 1-2 بار نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے 734 بار قرآن پاک میں فرمایا ہے نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھیں اور پابندی کے ساتھ صبح و شام کے اذکار بھی کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔